الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون۔ دنیا آخرت کے اندر اور یہ لوگ آپ سے یتیموں کے تعلق سے پوچھتے ہیں تو آپ کہہ دیجئے کہ ان کی بھلائی بہتر ہے، اگر تم ان کے مال کو اپنے ساتھ ملا لو تو وہ تمہارے بھائی ہے، اور اللہ تعالیٰ خیر خواہ بدخواہ کو جانتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو تمہیں تنگی میں مبتلا کر دیتے، بے شک اللہ تعالیٰ بڑے عزیز اور بڑے حکمت والے ہیں۔ اور مشرک عورت سے نکاح مت کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئے۔ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ، اور مومنہ باندی یہ بہتر ہے مشرکہ اس مشرکہ سے اگرچہ وہ تمہیں پسند آوے، اور تم مشرک سے نکاح مت کراؤ جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آوے، اور مومن غلام یہ بہتر ہے مشرک سے اگرچہ وہ تمہیں اچھا لگے۔ یہ لوگ جہنم کی طرف بلاتے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ جنت اور مغفرت کی طرف اپنے حکم سے بلاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں لوگوں کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ وہ سمجھ سکیں۔ ناظرین کرام، زمانہ جاہلیت کے اندر یتیموں کے مال میں بڑی خیانت کیا کرتے تھے، اور جو بچہ یتیم ہوتا ان کے ساتھ بڑا ظلم ہوتا، ان کے مال کو کے ساتھ بڑی خیانت لوگ کیا کرتے تھے، ناحق استعمال کیا کرتے تھے، اپنے مال کے ساتھ ان کے مال کو ملا کر غلط استعمال کیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے حضور سے پوچھا کہ اللہ کے نبی، یتیموں کے تعلق سے آخر ہمارے خدا نے کیا حکم دیا ہے؟ اس موقع سے یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ یتیم کے ساتھ، جو یتیم بچہ ہے ان کے ساتھ خیرخواہی کرنا، بھلائی کرنا، یہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتے ہیں۔ اب ان کی جائیداد کا میں جو حصہ ہے ان کے باپ نے جو چھوڑا ہے، اگر تم ان کے مال کو اپنے ساتھ، اپنے مال کے ساتھ ملا کر اگر تم استعمال کرو گے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن شرط ہے کہ غلط استعمال نہ کیا جائے، صحیح استعمال کیا جائے۔ ایسا نہ ہو کہ 10 روپیہ کی جگہ ہم 25 روپیہ یا بڑھا کر ہم حساب میں لکھ دیں، خرچ ہوا ہے 10 روپیہ لیکن ہم چونکہ یتیم ہے اس لیے 10 کے بجائے ہم اگر حساب میں 15 یا 20 لکھتے ہیں، یتیم کے ساتھ یہ خیانت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا تو تم جب بچے اگر بلوغت کو پہنچ جائے، ہوشیار ہو جائے تو ان کے مال کو، جائیداد کو الگ کر دو، لیکن اگر وہ چھوٹے ہیں، نابالغ ہے، پھر ان کے اپنے مال کے ساتھ ملا لو، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یاد رکھو اللہ تعالیٰ خیر خواہ اور بدخواہ کو بہتر جانتے ہیں۔ لیکن اللہ فرماتے اگر اللہ چاہتے تو تمہیں تنگی میں پیدا فرما دیتے۔ تنگی میں پیدا فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ یہ تمہیں حکم دیتے کہ نہیں، تمہیں اس کے مال کو تمہیں الگ کر کے رکھنا ہے۔ اس شکل میں یہ پریشانی ہوتی کہ یتیم بچوں کا نقصان ہوتا، زیادہ استعمال ہوتا، غلط وہ استعمال کرتے، چونکہ بلوغت سے پہلے اتنا دماغ عقل نہیں ہوتی ہے، لہذا وہ بیجا استعمال کرتے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ مشرکہ عورت سے نکاح کے تعلق سے بیان فرمایا ہے کہ اللہ نکاح کے لیے ضروری ہے کہ دونوں لڑکا اور لڑکی کا مذہب ایک ہو، لہذا اگر کوئی مسلمان لڑکا یا مرد ہے وہ مشرکہ عورت سے، بھلی وہ عورت چاہے کتنی ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، اگر اس سے اگر نکاح کرنا چاہے تو یہ درست نہیں ہے۔ حضرت ابو مرثد غنوی ایک صحابی ہے،
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ بھیجا، چونکہ بڑے بہادر تھے، بڑے مدبر تھے، جو ان کے ساتھی ہیں، ان کے ساتھی جو پھنسے ہوئے تھے ان کو چھڑانے کے لیے اسلام لا چکے تھے۔ زمانہ جاہلیت کے اندر اناق نامی ایک عورت سے ان کی محبت تھی۔ جب وہ مکہ گئے تو وہ عورت ملنے آئی اور وصال کی خواہش کی کہ اب تنہائی اختیار کرتے ہیں۔ حضرت ابو مرثد غنمی نے منع فرمایا تو اس عورت اناق نامی عورت نے کہا کہ ٹھیک ہے نکاح کر لیتے ہیں۔ تو کہا کہ ہم حضور سے پوچھتے ہیں، اس کے بعد تم سے ہم نکاح کریں گے۔ اس موقع سے یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ ایک مشرکہ عورت سے نکاح درست نہیں ہے جب تک کہ وہ ایمان قبول نہ کر لے۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ ایک مومنہ باندی یا مشرکہ باندی سے یہ بہتر ہے، مومنہ اگر باندی ہے وہ بہتر ہے اس مشرکہ عورت سے جو مالدار ہو، جو تمہیں اچھی لگتی ہو، وہ تمہیں اس سے بہتر ہے ایک مومنہ باندی۔ آگے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ٹھیک یہی حال مرد کا ہے کہ ایک غلام اگر ہے، وہ مسلمان ہے، وہ بہتر ہے اس مشرک سے جو گرچہ اپنے اعتبار سے خوبصورت ہو، مالدار ہو، لیکن اس سے بہتر ہے وہ غلام جو ایمان قبول کرتا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ان تمام لوگوں کی صفت یہ بیان فرمائی ہے کہ ان سے آخر نکاح کیوں منع ہے؟ اس لیے کہ چونکہ عموماً جو سماج کے اندر بیماریاں پھیلتی ہے یہ عورتوں کے کوکھ سے پھیلتی ہے، لہذا اگر ہم نے مشرکہ عورت سے، کافرہ عورت سے نکاح کیا تو یقیناً ہماری نسلیں خراب ہو جائے گی، اور یہ جہنم کی دعوت دیتے ہیں، یہ اپنے مذہب کفر اور شرکیہ اعمال کی دعوت دیتے ہیں۔ اس ضمن میں ایک بات اور یاد رکھیں، جو اہل کتاب ہے اس سے نکاح یہ جائز اور درست ہے، مسئلہ یہی ہے۔ یہود و نصارہ جو آسمانی مذہب اور کتاب کو ماننے والے اہل کتاب ہے، انہیں اہل کتاب کہا جاتا ہے، ان سے نکاح مسئلہ یہی ہے کہ ان سے نکاح درست اور جائز ہے۔ لیکن یاد رکھیں آج کل کے جو عیسائی یا یہودی ہے وہ اپنے عقائد پر قائم نہیں ہے، وہ شرکیہ اعمال میں مبتلا ہو چکے ہیں، لہٰذا اب ان سے نکاح درست نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اہل کتاب سے اسی وقت نکاح جائز ہے جب آپ کے مذہب والی کوئی عورت یعنی مومنہ نہ ہو۔ آج تو ہزاروں مومنہ عورتیں پڑی ہوئی ہے گھروں کے اندر جو بے نکاح ہے، بے بیاہ ہے، لہذا اہل کتاب جو یہود و نصارہ کی جو عورتیں ہیں ان سے ہمیں بچنا چاہیے، اس لیے کہ ان کے اعمال مشرکوں والے اعمال ہو چکے ہیں۔ اللہ پاک ہم سبھی کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔